اس لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سایہ راہبر باعث از ذکر حق، سایہ راہبر باعث از ذکر حق، اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا یہاں پہ کہ رہبر کا جو سایہ ہے، جو آپ کا ہادی ہے، جو اللہ کی طرف آپ کو لے کے جانے والا ہے، یہاں رہبر سے مراد جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جانے والا ہے، فرمایا اس کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے، وہ جو تم ذکر حق کرو اس سے بہتر ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے فقیر آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے سنا دے، فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، سال ہاں سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی، فرمایا وہ تم نے کی ہے، سینکڑوں سال کی عبادت خالص اللہ کے لیے تم نے کی ہے، وہ تمہاری بات ایک طرف، اور وہ ایک لمحہ 2-4 دن کی بات نہیں کر رہے، فرمایا ایک لمحہ اگر تم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارا ہے تو تمہاری سینکڑوں سال کی اس بے ریا عبادت سے بھی وہ ایک لمحہ زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اگر اس جملے پہ سوچنے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں خود بخود دماغ میں کھلیں گی آپ کے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ فکر کریں گے، جب آپ غور و فکر کریں گے ان باتوں پہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر غیبی مدد آتی ہے، بندے کا دماغ کھلتا ہے، دل کھلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف راہ دیتا ہے بندے کو چلنے کے لیے، بشرطے کہ کوئی چلنے والا ہو۔ آخری بات، آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ میرے پیر اور وصول اللہ میں رہنما وہ لوگ ہیں جن کے توسل سے میں نے اس راہ سلوک میں آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اعتراف کر رہے ہیں، آپ اعتراف سنیں اب ان کے، 1000 سال کے مجدد ہیں اور کس مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس راہ سلوک میں، یہ پیری مریدی کے راستے میں، راہ سلوک میں آنکھیں کھولی ہیں، جو آنکھیں کھولی ہیں انہی کی وساطت سے، یعنی انہی بزرگوں کے وساطت سے میں نے راہ سلوک کے معاملات میں لب کشائی کی ہے، اور طریقت میں الف اور با کا سبق انہی سے لیا ہے۔ میں نے مولویت کا مالکہ بھی انہی کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے۔ یہ مولوی کا فقینہ کو پہلے بتایا تھا، مولوی باقاعدہ ایک ڈگری کا نام ہے، مدرسے میں پہلی ڈگری مولویت کی ہوتی ہے، باقاعدہ علم ہوتا ہے، علم بندہ سیکھ لیتا ہے تو مولویت کی ڈگری دی۔ ہمارے تو اب اس کو مذاق بنا دیا نا، مطلب مولوی مذاق بن کے رہ گیا، یہ باقاعدہ ایک سند ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مولویت کا ملکہ، یعنی وہ مولویت کا جو علم تھا اس کا ملکہ بھی انہی کی توجہ شریف سے حاصل ہوا ہے۔ ظاہری کتب بھی جو میں نے پڑھی ہیں وہ انہی کی توجہ کی برکات سے پڑھی ہیں۔ اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کے طفیل، اور معرفت ہے تو وہ بھی انہی کی توجہات کا اثر ہے۔ میں نے نہایت کو ہدایت میں درج کرنے کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے۔ میں نے قیومیت کی جہد سے جذب کی نسبت بھی انہی سے اخذ کی ہے۔ میں نے ان کی ایک نظر سے وہ فیض پایا ہے جو دوسروں کو 40 دن کی چلہ کشی سے بھی نہیں ملتا۔ میں نے ان کی گفتگو سے وہ کچھ پایا جو دوسرے برسوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک ہے۔ تو یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، ابھی اس کا کچھ حصہ باقی آئندہ درس میں انشاءاللہ کریں گے، کہ ہم جو سلسلے میں وابستہ ہیں، ہم دست بیت ہیں، کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بیت ہونے کے کیا وجہ ہے، اور یہ ہماری جو ایمی نہیں ہے، یہ باقاعدہ سند ہے بھائی، یہ تسلسل ہے آقا علیہ السلام تک، یہ شروع ہی حضور کی ذات اقدس سے ہوا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی ڈھونگیے کو دیکھ کر اور اصل پہ اعتراض کریں تو ان کی عقل کا قصور ہے نا، آپ اصل تک پہنچے ہی نہیں ہو، آپ نے کسی اپنا بیروپیے کو دیکھ لیا تو اس میں تصوف کا تو کوئی قصور نہیں ہے، حضور کے سینہ اقدس سے جو فیض چلا اس کا تو قصور نہیں ہے۔ تو آدمی کے پاس وہ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، یا جیسا امام ویسے مقتدی، یہ مثال دی جاتی ہے نا۔ تو ہم جتنا خدا کی طرف چلنا چاہتے ہیں نا، جتنا ہم اپنی مرضی سے خدا کی طرف چلنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ دیر اس طرف سے نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے۔ ہم اگر ایک قدم اٹھائیں تو وہاں سے 10 قدم کی بات ہے۔
ایک قدم کے بدلے میں 10 قدم کی بات ہے. ہم اگر تھوڑا سا اسپیڈ دکھائیں تو وہاں تو فرمایا کہ میری آغوش رحمت تمہیں اپنے میری آغوش رحمت تمہیں اپنے اس میں لینے کے لیے تیار ہے. اللہ کی رحمت دوڑتی ہے بندے کی طرف. ہماری سستی کال کیا ہے کہ ہم ایک قدم نہیں اٹھا پا رہے, اور وہ ایک قدم کیا, وہ دل کا ارادہ ہے. وہ دل کا ارادہ ہے. سوچ سوچ کے آج بھی گئی, کل بھی گئی, پرسوں بھی گئی, پرسوں بھی گئی. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا. اچھا, یہ ابھی جو ساتھی چلے تھے ہمارے ساتھ عرس مبارک پہ جو ساتھی چلے ان سب کو مبارک ہو, اور جو کسی وجہ سے نہ جا سکے ان کے لیے سب کا سلام ہے. تو جو ساتھی نئے چلے تھے, آپ کے لیے وہاں بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی. تو اور آپ نے دیکھا, اب یہ فقیر آپ کو بات بتانے جا رہا ہے کہ سلسلے میں داخل ہونے کے حوالے سے آپ کو حضرت اشارت نے گفتگو کی تھی وہاں پہ ہمارے ساتھ جب پہنچے, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. حضرت نے اس فقیر کے بھائی کے متعلق جو کچھ دنوں پہلے انتقال کر گئے ہمارے چھوٹے بھائی, حضرت نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ کے بھائی کے انتقال پہ ہم نہیں آ سکے طبیعت کی وجہ سے, لیکن ہم نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا, سائیں عقیل جان تشریف لائے, اور آپ کا بھائی جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی 3 دفعہ فرمایا تھا, گواہ آپ لوگ. ٹھیک ہے, اچھا, ایک جملہ اور فرمایا تھا, ایک جملہ اور فرمایا, اس کی روح یہاں آ گئی, اس کی روح یہاں آ گئی. وہاں سے آنے کے بعد پھر بھائی نے بشارت دی, نے کہا کہ آپ لوگ عرس سے ہو کے آ گئے نا, الحمدللہ. تو پوچھا گیا کیا آپ بھی گئے تھے؟ بولا تو پتہ ہے کیا کہا, آپ جا سکتے ہم نہیں جا سکتے. حضرت نے پہلے فرمایا کہ اس کی روح یہاں آ گئی, آ گئی. ادھر بھائی نے کہا آپ جا سکتے ہم نہیں جا سکتے. پھر بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد سائیں والے میرے ساتھ اتنا ایسا معاملہ کریں گے. پھر بھائی نے کہا کہ وہ جو ذکر ہے, وہ جو ذکر یہاں سے لے کے گئے نا, انہوں نے کہا کہ وہ جو ذکر میں نے لیا وہ میں اب بھی کرتا ہوں اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہے. جو سائیں والوں نے جو ذکر دیا میں اب بھی کرتا ہوں اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہے. تو یہ کرنے پہ ہوتا ہے, لے کے رکھ کے بیٹھ جانا اس پہ نہیں ہوتا. نسبت حاصل کر لی پھر تو کون اور میں کون. ایک رسمی, اکثر فقیر کہتے ہیں رسمی جو بیعت ہوتی ہے نا, رسمی بیعت اتنا ٹھیک ہے, نسبت قائم ہو گئی یہ بھی غنیمت ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جب آ ہی گئے نا گاڑی میں, جب چڑھی گئے تو منزل تک پہنچو نا. پھر گاڑی اچھی, گاڑی اچھی, گاڑی کی سیٹیں بڑی اچھی ہیں, وہ گاڑی کوئی دیکھتا رہے گاڑی اچھی, ٹھیک ہے گاڑی تو اچھی ہے, لیکن آپ کی منزل گاڑی نہیں ہے. آپ گاڑی میں کھو جاؤ گے, منظروں میں کھو جاؤ گے. گاڑی آپ کی منزل نہیں ہے, نہ باہر نظر آنے والے منظر آپ کی منزل ہے. منزل آپ کی کچھ اور ہے. منزل پہ نظر رکھیں نا. جب آپ منزل پہ نظر رکھیں گے تو اس راہ میں آنے والی جو تکلیفیں شیطان اور نفس کی طرف سے آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, وہ آپ کے لیے چھوٹی موٹی نظر آئیں گی. اگر آپ کی نظر مقصد پر ہوگی, مقصد پر اگر نظر ہوگی تو اچھا, مقصد میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہیں نا, کوئی ٹارگیٹ آپ کو دیا جائے اور آپ اسے اچیو کرنا چاہیں. دنیا کی مثال لے لیں نا, آپ ہیں, آپ کو کوئی ٹارگیٹ ملا, آپ نے اچیو کرنا ہے, اس کے بعد آپ کی ترقی ہو جائے گی. آپ سر دھڑ کی بازی نہیں لگا دو گے اچیو کرنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے, اس کے بعد میری ترقی ہونی, میری تنخواہ بڑھ جائے گی, میرا گریڈ بھی اوپر چلا جائے گا. تو دنیا کے معاملات پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, جتنی پہلے نہیں کی تھی اب ایک ٹارگیٹ مل گیا نا, اس سے ہمیں ترقی مل جائے گی. کہاں ملے گی؟ تو دنیا میں ملے گی. جب تک زندہ رہو گے جب تک ترقی, اس کے بعد وہ تو 0/0 ہو گئی, آگے تو نہیں کمانے والی وہ. تو اس فانی ترقی کے لیے ہم اس قدر لڑ مرتے ہیں, اس قدر جستجو کرتے ہیں, راتوں کو سونا بھول جاتے ہیں تیاری کرنے کے لیے. وہ جو لافانی زندگی آنے والی ہے آگے, جس پہ اللہ نے ہمیں ترقیاں دینی ہیں, اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آج کل کا دھوکہ نفس و شیطان کا, تو امام ربانی نے فرمایا یہ آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے سے مراد نہیں مر گئے, مرا نہیں, دین کا کام کل پہ ڈالنے والے مر گئے. زندوں کا کام ہی نہیں ہے,
زندوں کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ اپنے ذاتی کام کو پہلے رکھے اور اللہ کے دین کے کام کو سیکنڈ نمبر پہ رکھے. یہ مسلمان کا کام نہیں. ورنہ دین کا کام کو اولین ترجیح پہ کرو, اسے فرسٹ پہ رکھو. تم اللہ کے کام کو فرسٹ پہ رکھو, تمہارے کام دیکھو کیسے ہوتے ہیں. وہ پہ تمہارا کام وہ خود کرے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام پہ لگ جاتا ہے. زبان صدیقیہ سے نکلی یہ بات, زبان صدیقیہ سے نکلی یہ بات کہ ان کی زبان سے جو نکل جاتا تھا اللہ ویسے ہی کرتا تھا. وہ ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے نا, ایک خاتون تھی, بوڑھی عورت تھی, ان کا بیٹا شہید ہو گیا. اب زبان صدیقیت کی آپ کو فقیر بتا رہا کیا مرتبہ ہے. ان کا خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا, تو ایک صحابی جب آئے تو انہوں نے پوچھا رو کہ میرا بیٹا, جب واپس آیا نا مجاہدین تو راستے میں خاتون کھڑی تھی صحابیہ, میرے بیٹے کی متعلق خبر دو میرا بیٹا. تو ان سے نہیں کہا گیا کہ وہ بتا سکیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. انہوں نے کہا وہ پیچھے آ رہا, ان سے پوچھ لینا. دوسرے صحابی اس سے پوچھا, انہوں نے بھی کہہ دیا پیچھے والے سے پوچھ لینا. تو دو چار صحابہ کرام گزرے تو پیچھے صدیق اکبر رضی تشریف لا رہے تھے. تو خاتون نے ان کو روک لیا, ابو بکر میرا بیٹا. آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا, ماں کے چہرے پہ بیٹے کی خبر سننے کے لیے بےتابی تھی, یہ غازی بن کر آ رہا ہے, شہید ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور آپ سے کہا نہیں گیا کہ تو وہ تو شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا پیچھے آ رہا ہے, حالانکہ وہ شہید ہو چکا تھا. آپ کو پتا تھا کہ وہ شہید ہو گیا. آپ نے اس ماں کے چہرے کو دیکھا, فرمایا تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے. یہ کہ آپ چلے گئے, بڑھیا نے جب پیچھے دیکھا اس کا بیٹا چلا آ رہا تھا. زبان صدیقیت اسی زبان صدیقیت سے نکلا ہے. جو اللہ بندہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر اپنے کام پورے کر کے دکھاؤ. اللہ کام نہیں کرنا, کرو اپنے کام پورے. پہلا فرمایا میں تمہیں تھکا دوں گا, میں تمہیں تھکا دوں گا. جو تم چاہتے ہو اس کے اندر وہ ہوگا پھر بھی نہیں, کیونکہ چاہت تو اللہ کی ہے نا, جو وہ چاہے گا اس نے ہونا ہے. ہم اس غفلت میں کہ جو ہم چاہیں گے وہ نہیں بھائی, ہمارے چاہنے سے نہیں ہونا, اللہ نے جو چاہنا ہونا وہ ہے. تو بہتر ہے کہ اپنی چاہت اللہ کے حوالے کر دی جائے تاکہ ہمارے کام خوش سلوبی سے انجام پا جائیں. تو وہ صدیق فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں جب ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی کام ہوتا ہے اور اللہ کا کام ہوتا ہے, تو میں اپنے ذاتی کام کو سیکنڈ پہ لے آتا ہوں اور اللہ کے کام کو فرسٹ پہ لے آتا ہوں. تو میں پہلے اللہ کا کام کرتا ہوں. ٹھیک, اب آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے کام کرنا تھا نا وہ میرا کام ایسا ہوتا ہے, کرتا تو میں ہی ہوں, لیکن وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اگر واقعی میں کرتا نا پہلے فرسٹ پہ رکھ کے تو شاید اتنی خوبصورتی سے نہ ہوتا جتنا اب ہو گیا, کیونکہ اب اس کام کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو گئی. جو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خیال کریں کہ ہم آپ کا خیال کریں تو آپ ہمارا خیال نہیں کریں گے؟ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ تو پھر رب العالمین ہے, وہ کسی کا قرض رکھتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا کام کریں اور ہمارا کام نہ کریں. یہاں ضرورت ہے یقین کی, یہاں ضرورت ہے یقین کی. تصوف میں اگر یقین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ تصوفی کشتی کے چپو جو ہے نا وہ یقین پر چلتے ہیں. یہ کشتی چلتی یقین ہے. اگر آپ یقین نہیں ہے اور پھر شکوک و شبہات ہیں, شکوک و شبہات کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو ساری زندگی بھی چلیں گے, کچھ نہیں آتا آنے والا.